اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 3 شروع کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اس چیپٹر کا نام آپ لکھ لیں اوپر، الفعل المبنی للمجہول۔ اکثر شاید آپ نے پڑھا ہوگا یہ للمجہول والا، اس کا ورب ہے پیسو، اس کا ٹرانسلیشن ہے پیسو وربس۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے؟ ایکٹیو وربس، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل، ضرب ذکی مرزا۔ ٹرانسلیشن، ذکی ہٹ مرزا، ذکی مرفوع ہے، فاعل مرزا مفعول بھی، یہ پٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرانسلیشن ہے ذکی ہٹ مرزا۔ اب اس چیپٹر میں وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بتانا ہو کہ مرزا واز ہٹ، یعنی ذکی کو غائب کرنا ہے، یہ نہیں پتا کس نے مارا، کسی نے مارا مرزا کو، ٹھیک ہے۔ سم ون ہٹ مرزا، کیسے بولیں گے؟ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ فائل جو ہے ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دیر از نو فائل۔ اب مرزا پٹا، مرزا واز ہٹ، کیسے بولیں گے؟ دریبا، دریبا مرزا۔ اس میں رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ مفعول بہ بیکمس دا نائب الفاعل۔ ایک نیا کانسیپٹ ہے، یہ کہلائے گا نائب الفاعل۔ فاعل نہیں بولیں گے، نائب الفاعل بولیں گے اس کو۔ اور یہ دریبا کے پیٹرن پہ ہوگا، فعلا، قتلا، قتل اصحاب الاخدود، خلق الانسان وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسی پیٹرن پہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اوکے، ذکی، اس سینٹنس کو ایکٹیو سے پیسو بنانا ہے آپ کو۔ خلق اللہ الانسان من الطین، خلق الانسان، ٹھیک ہے۔ تو فائل ڈراپ ہو گیا، جو مفعول بھی تھا اس نے پوزیشن لے لی نائب الفاعل کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ خلی کا فعل، الانسان فاعل نہیں، نائب الفاعل، اور من الطینی حرف جر اسم مجرور۔ کلیئر؟ خلق الانسان من الطین۔ اب اس کا مضارع، اب ہمیں بولنا ہے ہی از کلڈ، کیسے بولیں گے؟ اس کا پیٹرن ہے یفعلو کا پیٹرن پہ آتا ہے، یفعلو قتل، یقتل، 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 یفعل، یضرب۔ تو اس کا رول یہ ہے کہ پہلے والے کے اوپر ضمہ پیش اور تھرڈ والے کے اوپر فتحہ۔ نیکسٹ کانسیپٹ، ہم نے ابھی تک جتنے ورڈز پڑھے ہیں اس پیٹرن پڑھیں، ذہب، یذہب۔ پاسٹ ٹینس میں 3 لیٹرز ہیں، 1 2 3، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے ایسے لیٹرز، ایسے وربز جس میں 3 سے زیادہ لیٹرز ہوں گے پاسٹ ٹینس میں۔ مثال کے طور پہ
علما، علما مطلب he taught. علیما مطلب he knew. ٹھیک ہے، علیما میں کتنے لیٹرز ہیں؟ 3 ہیں، 1 2 3. علامہ میں کتنے؟ عین لام لام میم، 4 لیٹرز اس میں، 1 2 3 4. ٹھیک ہے، اس پیٹرن کو بولتے ہیں فارم 2. ابھی یاد کرتے ہوئے چلیں، ہم لوگ 10 پیٹرن یاد کریں گے، ورب کے 10 پیٹرن ہیں 1 to 10. ابھی تک ہم نے بک 1 اور بک 2 میں جو پڑھے ہیں وہ ہیں فارم 1. اب ہم لوگ فارم 2 سے لے کے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فارمز تک جائیں گے. اس میں صرف کہلاتا ہے فارم 10 تک. فارم 2 میں علامہ کے پیٹرن پائیں گے جتنے بھی ہیں. علامہ ہی ٹاٹ. اب سے ٹرائی کریں، آپ ٹرائی کریں. علمنا، ویری گڈ. اب سے سمجھ میں آیا؟ علم علم علموا علمت علمتا علمنا علمت علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمت علمنا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ورڈ کیونکہ فارم 2 ہے، یہ آپ نے لکھ لے گئی فارم 2 علمہ. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ ابھی تک ہم نے مضارع یہ والے پڑھے، ذهب يذهب والے، یہ فارم 1 ہے. اب اس میں کیا ہوگا؟ فارم 2 میں فرسٹ ورڈ کے اوپر، فرسٹ لیٹر کے اوپر پیش آ جائے گا ضمہ. علمہ یعلم. ابھی تک ہم نے یذهب یقتل یضرب یعرف پڑھا تھا، اس کے اوپر ہمیشہ فتحہ آتا تھا. اب فارم 2 میں ہمیشہ فرسٹ لیٹر کے اوپر پیش آ رہا ہے علمہ یعلم. ٹھیک ہے، یعلم. اب سر ایگزامپل دیں، اور ورڈز بتائیں اس میں، علامہ کی طرح اور ورڈز کیا ہوں گے؟ قتل، قتل یقتل، قتل یقتل. اور ورڈز بتائیں ذکی کوئی اس پیٹرن کے اوپر. ڈبل یعنی بیچ والے ورڈ کے اوپر ایمفیسس ہونا چاہیے. کتبہ، کتبہ ہو سکتا ہے، کتبہ یکتب، قتل یقتل، علم یعلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لکھ لیا؟ اچھا اچھا میں بتانے لگا ہوں. اس فارم کے دو کوالٹیز ہیں، ہمیشہ نہیں ہوں گی لیکن جنرلی 2 کوالٹیز ہوتی ہیں. ایک تو اس میں ہوتا ہے ایمفیسس، ٹھیک ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کوانٹیٹی. کسرہ، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ قتل ذکی، کیا مطلب ہوگا؟ اچھا دو چیزیں ہوں گی، دیکھیں. قتل ذکی، I don't know، الناس نہیں، یہ کوانٹیٹی میں آ جائے گا. قتل ذکی الحیۃ، لیٹس سے قتل ذکی الحیۃ کا کیا مطلب ہے؟ ذکی کلڈ دی سنیک. قتل ذکی الحیۃ کا مطلب کیا ہے؟ ذکی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سنیک کے، مار مار کے ختم کر دیا بالکل. قتل،
ٹھیک ہے, ایمفیسس کے لیے آتا ہے. یہ بولو کہ ہمارے جو نارمل وربس ہے اس پہ ہم لوگ یہ والا شدہ لگاتے ہیں, شدہ لگا دے سکتے ہیں اور ایمفیسس بن جاتا ہے جنرلی, ہمیشہ نہیں لیکن جنرلی. اب کسرا مطلب کسرا ذکی الزجاجہ, ٹرانسلیشن ذکی بروک دا گلاس. اب میں کہوں کسرا ذکی الزجاجہ, کیا ہوگا؟ ذکی broke the glasses into pieces, shredded it completely, توڑ دیا, کانچ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ہاں چندیا کر دیا. کسرا ذکی الزجاجہ, سمجھ میں آ گیا فرق؟ اچھا, سیکنڈ میننگ کوانٹٹی کے لیے, کہ اگر آپ کو بولنا ہے کسرا ذکی, مثال کے طور پہ السیارات, ذکی نے بہت ساری گاڑیاں توڑ دی, زیادہ کوانٹٹی کے لیے آئے گا یا ایمفیسس کے لیے آئے گا؟ ذکی نے ایک گاڑی توڑی, کسر ذکی السیارۃ, ایک گاڑی توڑی لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس گاڑی کی. یا کسر ذکی السیارات, ذکی بروک مینی کارز. تو یہ کسرہ کا فارم یہ دو میننگ میں آتا ہے, ایمفیسس یا کوانٹٹی کے لیے. مینی ان کوانٹٹی یا مینی ان کوالٹی, ایسے سمجھ لیں آپ. غلو سمجھ میں آ گئی بات افسر؟ تو یہ تو ایمفیسس ہوگا ایکشن میں, یہ ایمفیسس ہوگا کوانٹٹی میں, زیادہ چیزیں توڑی, زیادہ چیزیں ماری, زیادہ قتل کیے. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھیں گے مصدر. مصدر کا ورڈ سنا ہے آپ نے کبھی؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھ مثال کے طور پہ علامہ مطلب he taught, اور یعلم مطلب he teaches. اب مجھے بولنا ہے ٹیچنگ ING یا ٹیچنگ یا ایجوکیشن, یہ کیسے بولیں گے؟ ING فارم یا ION فارم, یہ کیسے بنائیں گے؟ تعلیم, علم يعلم تعلیم. کسر یکسر تکسیر, قتل یقتل تقتیل. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایجوکیشن کیسے بولیں گے؟ تعلیم. تو اس کا پیٹرن کیا بنا؟ تفعیل. اب اس کا مصدر ہے, مصدر کا مطلب ہوتا ہے ING فارم یا ION فارم جو ہوتا ہے. فارم 2 ہے. فارم 2 کا مصدر جو ہے تفعیل کے پیٹرن میں بنتا ہے. مرزا سمجھ میں آ رہی بات؟ تعلیم ہم بولتے ہیں نا اردو میں, تعلیم میں ایسا کیا, ہاں, لیکن فارم 2 میں ہر فارم میں الگ الگ ہوگا. تعلیم فارم 2 میں علم يعلم تعلیم, کسر یکسر تکسیر. نہیں دیکھو نا, یہ مصدر ہے, اس کا ایکشن نہیں ہے, یہ ING ہے. ہاں, ایمفیسس نہیں ہے, یہ مصدر ہے اس کا, یہ اس کا آپ سمجھیں, اس کو جیرنڈ بولتے ہیں انگلش میں, انگلش گرامر میں. ING ہے تعلیم, یعنی تعلیم کس سینس میں لوگ یوز کرتے ہیں؟ It's a word, it's a noun. It's a noun. یہ کانٹیکسٹ میں سمجھ میں آئے گا, جب کوئی سینٹینس آئے گا تو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, ایک یہ ورڈ ہو گیا. اچھا, ایک لاسٹ کانسیپٹ ہے اس چیپٹر میں, اما. اما و اما,
اما شاکرا و اما کفورا. کیا مطلب ہوتا ہے اما شاکرا و اما کفورا کا؟ اما و اما either اور. ٹھیک ہے، اما شاکرا و اما کفورا. either he is thankful or he is ungrateful. either he is grateful. ہاں نہیں فارم 2 سے کوئی تعلق نہیں، یہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. یہ اما کسی چیز کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، ہمیشہ دو آتے ہیں. either اور ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں either he is this or this. either he is an engineer or he is an accountant. اما محاسبن یا جو بھی ہے مہندس ہے. ٹھیک ہے اما. اچھا ایک ہم نے اور پڑھا تھا بک 2 میں، وہ تھا اما. اما اور اما میں اما کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اما کیا ہوتا ہے؟ اما اما کا مطلب ہوتا ہے ایز فور. مثال کے طور پہ اما ذکیٌ، اما ذکیٌ فہو محاسب. ایز فور ذکی ہی از این اکاؤنٹنٹ. اما افسر ایز فور افسر فہو مہندس. ٹھیک ہے، اما کے ساتھ ہمیشہ فا آتا ہے، اما پلس فا. اما کے ساتھ اما آتا ہے اور اما کے ساتھ فا آتا ہے. اما ذکی فہو محاسب، تو اما کے ساتھ ہمیشہ فا آئے گا اور اما کے ساتھ ہمیشہ فا آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں لیسن شروع کریں. بسم اللہ. ذکی ریڈ کریں. الدرس الثالث. لما تأخرتم یا اخوان، مطلب why were you all late O brothers. الزبیر کا جواب کیا ہے؟ لأن المطعم فتح. اوکے اچھا، مطعمہ کے اوپر فتح کیوں ہے، منصوب کیوں ہے یہ؟ مفعول بھی کہاں ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ انا. انا ہے نا، اسم انا. انا جس طرح منصوب بناتا ہے انا بھی منصوب بناتا ہے، لعل بھی منصوب بناتا ہے، کأنا، لعل، لیتا، یہ سب بناتے ہیں. لأن کا مطلب بیکاز دا ریسٹورینٹ. اب دیکھیں فتح، فتح کیا ہے؟ یہ پیسو ورب ہے. یہ اس کا ایکٹیو کیا ہے؟ ایکٹیو کیا ہے؟ اب دیکھیں فتح ذکی الدکان، ذکی اوپن دا شاپ. اب ذکی کو میں نے ڈراپ کر دیا، کیا ہوگا؟ یہ فتح الدکان، the shop was opened. اب ڈور نہیں معلوم آپ کو، ڈور کون ہے یہاں پہ، تو نائب الفاعل ہوگا یہاں پہ. because لأن المطعم فتح اليوم because the shop was opened by someone. ہمیں ڈور نہیں پتا. because the shop was opened today late. متأخرا، متأخرا مطلب late. متى فتح؟ when was it opened by someone? when was it opened? فتح it opened at 6 o'clock. اوکے اچھا ایک سیکنڈ، یہ ساعتہ کے اوپر زبر کیوں ہے؟ یہ منصوب کیوں ہے یہاں پہ؟ منصوب کیوں ہے ساعتہ؟ لیکن زبر کیوں ہے اس کے اوپر؟ ظرف زمان، ٹائم بتا رہا ہے نا یہ. اوپن ایٹ واٹ ٹائم؟ ظرف زمان. آگے چلیں. الا ربعا.
opened at 5:45. 5:45 वो कैसा होगा दूसरा लाइन 650 وربعا इल्ला बोलते हैं وربعا टू है इल्ला रुबआन यहाँ पे 5:45 के लिए। चलें आगे। इफ्तहू الكتابة أين كتابك يا إدريس. Sit and open the book and open all of Idris. Sit and open the book أين كتابك يا إدريس. Where is your book, O Idris? sit and open your book. أين كتابك يا إدريس إدريسو where is your book O إدريس. next पढ़ें मिर्जा आप शुरू करें. सुरेखा किताबी या उस्तादी या उस्ताद सुरेखा मतलब अस्सारिक व अस्सारिकतु क्या आता है कुरान में? चोर और चोरनी के हाथ काट दो. अच्छा हाँ यसरुकु से है. अच्छा हाँ स्टोलन. my book is stolen. अच्छा जकी अब आप देखें ये सुरीका है. ये सुरीका इट वॉज स्टोलन. ये पैसिव है, हमें डूअर नहीं पता इसका. सुरीका किताबी माई बुक वॉज स्टोलन बाय समवन या उस्तादी या उस्तादू. नेक्स्ट मिर्जा. सुरेखा किताबुक अच्छा وأين your book was stolen when and how and where when and where. سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها. वेरी गुड सेंटेंस. सही ट्रांसलेट करना सोच समझ के इसको. बारिहा तो कई बार पढ़ चुके हैं हम. सुरीक अल बारिहा था. अफसर ट्रांसलेट. सुरीक अल बारिहा था इट वाज स्टोलन लास्ट इवनिंग yesterday evening. सुरीक अल बारिहा था इट वाज स्टोलन लास्ट इवनिंग when I was away from my room. when I was away. व अना गायबुन क्या बताया था? ये वाव कौन सा है? While I was away. ये वाउल हाल है यहाँ पे. ये चीज आपको मैं बताना चाहता. वाउल हाल है यहाँ पे. It was stolen last evening from my room while I was absent from it. While I was away from it. ज़की दिमाग खुला रखें. वाउल हाल है यहाँ पे. ठीक है आगे चलें. وسرقت معه أشياء उखरु. and he stole नहीं ही नहीं आ सकता. and with it Stolen and stolen with it are other things. ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي. My watch. हिजा कैसे कहेंगे? जूता चोर था. Okay, shoes. ومعظم ملابسي. Shoes. ये क्या है मुअज़्ज़म मलाबिस? मुअज़्ज़म कहते हैं most of. most of my clothes. बहुत चीप चोर था. जूते और कपड़े चुरा के भाग गया. हिजा और हिजाई my shoes. अच्छा ये उखर वर्ड क्या है ये? others. अच्छा देखिए आखर का मतलब क्या होता है? आखरू. आखरू मतलब होता है अदर और आखिर मतलब होता है एंड. व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह. आखिर एंड. आखर अदर. ठीक है नेक्स्ट आगे पढ़ें. अच्छा अब आपको एक चीज और सीखें कि अगर कभी किसी की कोई चीज चोरी हो जाए तो आप दुआ किस तरह देते हैं? इस तरह दुआ देते हैं उसको. नहीं. अव्वदक अल्लाहु मिन्हा. ट्रांसलेशन ट्राई करें.
چوری ہو گئی, آپ دعا دے رہے ہیں, کیا ہو سکتی ہے؟ May Allah give you more. May Allah compensate. May Allah compensate you from it. عوضك اللہ. اچھا, اب یہ فارم 1 ہے یا فارم 2 ہے؟ عوضہ لگی فارم 1 ہوتا ہے ان میں تشکیل نہیں ہوتی ہے, فارم 2 ہوتا ہے ان میں تجدید ہوتی ہے. فارم 2 ہے یہ. کمپنسیشن کیسے بولیں گے؟ کمپنسیشن, کمپنسیشن. علم يعلم تعلیم, عوض يعوض, نہیں یار, عوض تعوید, کمپنسیشن. کچھ جو ورڈ ہوتے ہیں وہ تشکیل بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے. جیسے فارم جو ہوتا ہے جیسے اللہ میں جیسے نہیں وہ الگ چیز ہے. ورز میں فارم 2 میں ہی آئے گی تجدید جو ہے. تعوید, کمپنسیشن, اگر قرآن تشکیل والا ورڈ دیکھو تو یا تو اس کے اندر ایمفیسس ہے یا فارم 2 ہے, یہ سمجھ جائیں گے آپ. ٹھیک ہے. عوضک اللہ منہا, میں اللہ کمپنسیٹ یو فور اٹ. آگے چلیں. اریدو, چلیں آگے. افسر ریڈ کریں. اریدو أريد الآن أن أسألكم فيما درستم أمسي. في أي شهر ولد رسول الله. عوضك الله منها, may Allah correct. أريد الآن, I want to now, أن أسألكم, ask all of you, أسئلة. أسئلة منصوب کیوں ہے؟ مفعول بھی. افسر مفعول بھی. فیما درستم, فیما مطلب with what I taught you yesterday. أي شهر. I want to ask all of you questions. فیما مطلب ہوگا یہاں پہ related to فیما درستم امسی, what you studied yesterday. ہاں, یہ تو علیمہ تھا نا, علیمہ, علامہ ہو گیا وہ. 3 تھے یہ. ہاں, یہ فارم 2 ہے, کوبیرا بھی فارم 2 ہے. بیچ میں واو پہ تجدید آ رہی ہے نا, کوبیرا. بیچ والے پہ آئے گی ہمیشہ, بیچ والے پہ. علامہ, قتل, بیچ والے پہ آئے گی ہمیشہ, ہمیشہ بیچ میں آئے گی. بیچ کا پہلا والا ہے. I want to ask questions to all of you. فيما related to what you studied yesterday. في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. In which month Rasul صلی اللہ علیہ وسلم was born. بتائیں. ولد في شهر ربيع الأول. He was born in ربيع الأول. آگے چلیں. وفي أي سنة ولد. بتائیں. وفي أي سنة ولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا جابر. ما ادری, ما ادری مطلب الم تدرسوا هذا, الم تدرسوا. کوئی بتا سکتا ہے اس کا اوریجنل کیا تھا تدرسو کا؟ تدرسون, لم سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. لم تدرسو, this is equal to meaning as ما. دیکھیے, لم تدرسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما درستم. it is the same as ما درستم. لکھ لیں آگے اس کے میرے خیال سے آپ لوگ. الم تدرسو کا مطلب ہے اما درستم هذا, did you not study this. بہت پڑھا تھا یار, بار بار جو ہے.
کوئی بات نہیں. جابر کا جواب ہے بلا. بلا مطلب of course. درسناہ we studied it. ولکننی نسیت. درسناہ ولکننی نسیت ولکننا نسینا. we studied it. ہو مفعول بھی ہے یہاں پہ. we studied it, however, but I forgot it. ولكنني نسيت. من يعرف هذا? Who knows it? أفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 70 للميلاد. Okay, he was born in the year. یہ اختلاف ہے لیکن بس ایسی ہی انہوں نے ڈال دیا ہے, اس پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. چلو آگے چلو. He was born in the year 570 للمیلاد. للمیلاد کا مطلب کیا ہے؟ کرسچن ایرا CE. اب دوسرے والے ڈیٹ کو کیا بولتے ہیں؟ للہجرہ. ہجری کیلنڈر کو للہجرہ بولتے ہیں. للمیلاد کرسچن ایرا. AD مطلب اینو ڈومینائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بات. هذا صحیح, this is correct. فی ای عام ولدت انت یا ادریس. In which year ولدت مطلب were you born او ادریس. ولدت پڑھیں 50 للہجرہ. I was born in 1385 ہجری. ولدت ولدت ہاں للمیلاد. چلیں آگے پڑھیں. I was born in Pakistan. اذن کا مطلب in that case اور یا then you are then a Pakistani or in that case you are a Pakistani. یا then you are a Pakistani. then زیادہ ٹھیک ہے. چلیں انت اذن بھائی. اسمعوا listen. اخوانا کیوں ہوگا بھائی؟ یہ تو بک 2 میں آپ چلے گئے واپس. لکی اخوانو ہوگا یا اخوانا ہوگا؟ ہاں اخوانو. اخوانا تھا ہوتا ہے جب مضاف ہوتا ہے تو یا عبد اللہ یا ذکیو یا افسرو یا مرزا یا حسنو. لیکن جب مضاف ہوگا یا عبد اللہ یا اسمعوا یا اخوانو. آگے چلیں. Okay, اشرح الآن قاعدة نحوية. I am going to explain. Important. مہمہ. قاعدہ مطلب rule. I am going to explain now an important grammar rule. نحویہ مطلب grammar اور قاعدہ مطلب rule اور مہمہ مطلب important. الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول. الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول. The verb إما it is either مبني للمعلوم. مبني للمعلوم کا مطلب active. The verb it is either active وإما or passive. The verb it is either active or it is passive. یہ either اما جو ہے either اور کی میننگ میں آ رہے ہیں. اما المبنی للمعلوم passive.
قتل يقتل وأما المبني للمجهول فمثل قتل يقتل. اوکے اچھا یہاں پہ اما کا مطلب کیا ہے؟ ایز فار مبنی للمعلوم، ایز فار ایکٹیو وربس the example is قتل يقتل، he killed he kills. As for passive verbs the example is he was killed or he is killed. قتل يقتل، قتل أصحاب الأخدود. يحذف الفاعل مع الفعل المبني للمجهول، مطلب يحذف مطلب dropped. The file is dropped in the passive verbs. مثال کے طور پہ ضرب ذکی مرزا، وہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ یحذف الفاعل. یحذف الفاعل کا مطلب ہے ذکی is dropped. The file is dropped in this passive. آگے چلیں. یحلو، یحلو کا مطلب کیا ہے؟ replaces. The مفعول به replaces the place of it. Dropped. The file is dropped, the doer is dropped, and the مفعول به replaces the place of the file. وَيُسَمَّى، يُسَمَّى مطلب it is called نائب الفاعل. وَهُوَ مرفوع and it is مرفوع. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جو ایکسپلین کیا تھا اسے عربی میں بتا رہے ہیں بیسیکلی کہ ایک سینٹنس ہوتا ہے ضرب ذکی مرزا، ذکی از ڈراپڈ. ڈراپ کو کیا بولیں گے؟ یحذف ذکی، ذکی از ڈراپڈ. ویحل مرزا، مرزا ویحل مرزا محلہ، ذکی ریپلیسز اٹ. سوری، مرزا نے اس کی جگہ لے لی، ذکی ڈراپ ہو گیا اور مرزا کمز ان دا پلیس آف ذکی. وہوا مرفوع اینڈ اٹ از مرفوع. آگے چلیں. It is called soldier killed. Jundi junud, army is soldiers. was killed. يسمع الناس الأذان بوضوح. The people heard the azan. Let me clear again. قتل الجندي والجاسوس، the soldier killed the spy. قتل الجاسوس کا مطلب ذکی the soldier نہیں، the spy was killed. ٹھیک ہے. یسمع الناس والاذان، یسمع مضارع یا ماضی؟ پہلے تو یہ بتائیں اب سر. مضارع. آپ نے ہرڈ کیوں کہا اس کو پھر؟ the people hear the azan clearly. وضوح بوضوح مطلب clearly. اچھا اس کا پیسو کیسے بنائیں گے ذکی؟ یسمع الاذان بوضوح. ٹرانسلیشن، اذان is heard clearly. اب اس اذان کو کون سن رہا ہے یہ نہیں معلوم ہمیں، but we are saying that یسمع الاذان بوضوح، the azan is heard clearly.